اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا للہ الدین الخالص۔ حضرات، رمضان مبارک کے بابرکت ساعتیں، دن اور رات یہ گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق اور اس کے لیے کی جانے والے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو، اپنے عبادات کو، اپنے اعمال کو، اپنے نیکیوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ کسی بھی نیکی میں، کسی بھی عمل میں جب اللہ کے ساتھ کسی غیر کی شراکت آئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اس نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ شیطان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ اس انسان کو وہ خطرناک گناہ میں ڈالا جائے جس کے بعد اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور وہ گناہ، سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نبی السلام فرماتے ہیں حالانکہ وہ تیرا خالق ہے، اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قرب و جوار میں چھوڑ گئے، اور انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی ان کی نسل اور قبائل آباد ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جتنے بھی سرداران قریش اور مختلف قبائل موجود تھے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو جرہم قبیلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے تک بیت اللہ کی تولیت، کنٹرول، عبادات، معاملات، حج، عمرہ، ان سب چیزوں پہ ان کا کنٹرول تھا، اور اللہ کا دین توحید قائم تھا۔ اس کے بعد جرہم قبیلے کے بعد عمر بن لحی ایک سردار تھا ان قریشیوں کا، اور یہ بیت اللہ کی ذمہ داری اور تولیت اس کے پاس آئی۔ تو وہ کسی علاقے میں گیا تجارت کی غرض سے یا ضروریات کے معاملات میں، تو وہاں اس نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں ان کی تصاویر پتھروں پہ نقش کر کے بت بنائے ہوئے تھے۔ پھر ان کے ساتھ انہوں نے اپنی امیدیں اور اپنے خواہشات وابستہ کی ہوئی تھی، جیسے آج ہمارے ہاں بھی مختلف مزاروں پہ یا آستانوں پہ اور ان پہ جا کر لوگ اپنی امیدیں لگاتے ہیں، پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر اس میں جھوٹ ساتھ شیطان شامل کرتا ہے۔ کسی بے اولاد کو اولاد کے تذکرے ہوتے ہیں، کسی محتاج کو آنکھوں کے تذکرے ہوتے ہیں، کسی بیمار کو شفا کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں سننے کے بعد وہ عمر بن لحی وہ وہاں سے متاثر ہو کر، چونکہ علاقے کا ایک سردار تھا بہت بڑا اس مکہ المکرمہ اور عرب کے قرب و جوار کے علاقوں میں، اس کا ایک نام تھا۔ پھر بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ کے اختیارات، اس کی خدمت کی وجہ سے بھی ان کی بڑی عزت تکریم کی جاتی تھی۔ تو اس نے وہاں پر سب سے پہلے ایک بت لایا، اور غالباً حبل تھا جو سب سے پہلا وہ بت لایا، اور اس نے لا کر وہاں نصب کیا۔ پھر اس کے ساتھ اس نے وہ کہانیاں جو سن کے آیا تھا وہ ساتھ وابستہ کی۔ پھر جب کسی قوم کا بڑا اور سربراہ اس معاملے میں کوئی غلطی کرتا ہے، پھر پیچھے قوم بھی آنکھیں بند کر کے اکثر اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اور یوں وہ جو دین توحید کا مرکز تھا وہ عرب، وہ ایک شرک کے دلدل میں پھنستا گیا۔ پھر جوں بعد میں دوسرے سرداران بھی آتے رہے، ہر ایک کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، مختلف انداز سے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دو بزرگوں کی بھی انہوں نے پتھروں پہ تصاویر نقش کر کے بیت اللہ کے قرب و جوار میں رکھ دیں۔ پھر ان کے نام پر وہ جانور چھوڑ دیتے تھے، جانور پیدا ہوتا وقف کر دیتے تھے، ان کو مختلف نام دے دیتے تھے۔ وہ پھر کھیت اجاڑیں، وہ پھر ان کے اجناس اجاڑیں، وہ کسی کا نقصان کرتے پھریں۔ ان جانوروں کا کھانا وہ حرام سمجھتے تھے عزت اور تکریم کی وجہ سے۔ ان پر سواری، اونٹ ہے ان پہ سواری ناجائز سمجھتے تھے، بھیڑ بکری وغیرہ ہے ان کا دودھ پینا حرام سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ فلاں بزرگ کے تقدس کے لیے ہم نے چھوڑا ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں جہالت اتنے عروج پر ہے کہ لوگ
مختلف درباروں، مزاروں اور آستانوں کے نام پر اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو دیہاتوں میں جائیں آپ اکثر تو وقف کر دیتے ہیں اور ان کو خوب کھلاتے پلاتے موٹا تازہ کرتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں لیتے، ان کو ذبح نہیں کرتے، پھر ان سے ان کی امیدیں وابستہ ہوتی تھیں اور وہ ان کو جا کر مزاروں، درباروں پہ، آستانوں پہ، تھانوں پہ ذبح کرتے تھے، پھر ان سے تقدس اور قربت حاصل کرتے، اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، جب ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کی خوشنودی کی وجہ سے اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں۔ یہ ان کا خود ساختہ ایک باطل نظریہ تھا جس کے لیے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی شرک کے خلاف لڑتے گزری، اور اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے کوئی بھی اگر آپ کو جانور اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرتے ہیں، پھر زندگی بھر میں جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا کوئی جانور اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑھ کر بے نیاز ذات ہوں، جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اسے بھی چھوڑتا ہوں اور اس عمل کو بھی چھوڑتا ہوں، مجھے قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے تو بہت بچنا ہے، اور دوسرا جو سب سے زیادہ اہل توحید کے لیے وبال جان بنتا ہے شرک کا، وہ کون سا شعبہ ہے؟ وہ بندے کی خود ذاتی نمود و نمائش ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔